بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن طارخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین میں مقیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بندھن میں بندھے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج اسلام از سمپل چینل کی جانب سے قرآن کہانیوں کے سلسلے کی ایک اور خوبصورت ویڈیو سٹوری پیش خدمت ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے۔ ناظرین، صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی قبیدہ خاطر یعنی تنگ ہو چکے تھے۔ مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نہیں آ رہی تھی۔ اسی ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح وعظ فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الاعراف رکوع 8۔ کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے بھی نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلا شبہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ آواز کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور نہایت بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، اس کو قرآن مجید کی زبان سے سنیے۔ سورہ الاعراف رکوع 10۔ اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان حضرت لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دلسوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین و رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل ہی کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل اس بستی سے دور نکل جائیں اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔
پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا مہ برسا اور اس زور کی سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام واحلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم! یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ الاعراف رکوع 10 پارہ 8، تو ہم نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی بجز ان کی ایک عورت کے کہ وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مہ برسایا تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ بے حیائی کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے۔ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں اور مجرمین پتھراؤ کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے معاف کر دے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا قرآن کہانیوں کے سلسلے کا ایک اور خوبصورت قصہ۔ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں تک یہ قرآن کہانیوں کے خوبصورت قصے متواتر پہنچتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔